إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ کے عنوان سے جس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کورس میں بطور مقدمہ جو اس پورے کورس کی ایک اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی اور جان ہے، اس مقدمے میں حیات طیبہ سے متعلق کچھ باتیں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے کون سا مزاج درکار ہے اور وہ کون سے اوصاف اور اعمال ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو اچھا بناتے ہیں۔ جدید ذہن یہ مانتا ہے کہ اچھی چیزوں سے زندگی اچھی بنتی ہے، لیکن نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ اچھے اوصاف اور اچھے اعمال سے زندگی اچھی بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اچھا بننے کے لیے کیا کوشش کرے اور اچھا بننے کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، مزید یہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنا کر ایک انسان اچھا بن سکتا ہے، اچھی زندگی جی سکتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ مقدمہ ہے، جس میں ہم نے حیات طیبہ میں طیب کے معنی دیکھے، اور اسی طرح سے ہم نے پاکیزگی کیسے اپنائی جائے، انسان کیسے گندگی سے پاک ہو اور کیسے وہ اپنی شخصیت کو اعلیٰ اوصاف سے مزین کرے۔ اس تزکیے کے تعلق سے پچھلے کچھ دروس میں ہم نے بہت ہی اہم باتیں دیکھیں کہ واقعی تزکیہ کا معنی کیا ہے، پاکیزگی کہتے کس کو ہیں، اور دین میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اعتبار سے آخرت میں کامیابی کے لیے، اس پاک جنت میں بسنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے جانا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کیسے کی جائے، کون ہم کو پاک کرے، کون ہمارا تزکیہ کرے۔ اگر میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ گندگی سے پاک ہونا اور اپنے اندر اونچی صفات، اعلیٰ اوصاف، اچھی صفات پیدا کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اسی کا نام تزکیہ ہے، جس کو آپ دو لفظوں میں اگر جمع کریں تو دو لفظ ہیں تخلیہ اور تحلیہ۔ ایک ہے تخلیہ جس کے معنی ہے خالی ہونا اور پاک ہونا، جس کو ہم کہیں گے تخلیہ۔ اور دوسرا لفظ اس کے لیے ہے، جس کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے تحلیہ۔ ایک میں خا ہیں
اور دوسرے میں ہا، بس ایک نقطے کا فرق ہے۔ تخلیہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے خالی کرے، وہ نجاست سے، اخلاقی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ خالی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، گندگی سے خالی ہو جانا، پاک ہونا۔ اور دوسرا تحلیہ ہے، جو حلیہ کے لفظ سے بنا ہوا ہے، اور عربی زبان میں حلیہ یہ زیور کو کہتے ہیں۔ تو تحلیہ کا معنی ہوگا زیور سے آراستہ ہونا۔ تو دو لفظوں میں اگر انگلش میں اس کو ہم جمع کریں تو ایک ہے پیوریفیکیشن، تخلیہ، اور دوسرا ہے بیوٹیفیکیشن، جس کو ہم تحلیہ کہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اچھی شخصیت کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ اس کے لیے 3 اسباب ہیں، 3 راستوں سے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم گندگی سے پاک ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، کیسے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں، ہمارا تزکیہ کون کرے؟ نمبر 1، سب سے پہلے انسان خود اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے اور بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود انسان پر ڈالی ہے۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ کوئی آئے مجھے اچھا بنائے، میں اچھا نہیں بن پا رہا ہوں، کوئی مجھے بچا لے۔ انسان خود کوشش نہیں کرتا ہے، اور کبھی دوسروں سے کہتا ہے، جب اس کو نصیحت کوئی کرتا ہے، دیکھیے نا میں دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اچھا بننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ خود کوشش نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی میں کوشش نہیں ہوتی ہے، اور کبھی چاہت بھی اتنی پکی نہیں ہوتی ہے، چاہت بھی پوری طرح پاک ہونے کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں جو اس کو بازو میں رکھتا ہے کہ نہیں، یہ چھوڑ نہیں سکتا میں، کوئی غیبت نہیں چھوڑ سکتا، کوئی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اور برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، کوئی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا، کوئی میوزک نہیں چھوڑ سکتا، باقی ٹھیک ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پورا پاک ہونے کی چاہت بھی بعض اوقات دل میں نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے پاس مقصد قوی ہونا چاہیے، وہ مقصد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مجھے کسی طرح سے پاک ہونا ہے، مجھے بہتر بننا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت غامدیہ، اس سے زنا ہو گیا۔ اچھا انسان بھی بعض اوقات کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی وقتی ہوتی ہے، اس کا مزاج دائمی ہوتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے لیکن غلطی اس سے ہو گئی، وہ غلطی پر ٹکا نہیں رہتا ہے، فوراً احساس ہوتا ہے، اور وہ اس غلطی کا تدارک، بھرپائی کرنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ اس عورت کا بھی یہی حال ہوا۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ نہ ہو، مرد شادی شدہ نہ ہو، تو اس کے لیے کوڑے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے دوسری سزا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سزا اسلام کی ہے۔ وہ عورت آئی، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اس کو معلوم ہے سزا کیا ہے، اور کوئی گواہ نہیں ہے اس کا،
اگر کسی کو نہ بتایا معلوم بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر کا احساس مجھے پاک ہونا ہے، اس احساس نے اسے ایسا تڑپا دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آخرت کی ذلت اس کے ذہن پر اتنی زیادہ طاری تھی کہ دنیا میں ذلیل ہونا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، آپ کو بتایا گیا فلاں قبیلے کی عورت سے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں اس زنا سے حمل بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی اور اس عورت سے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، بلکہ تم جاؤ اور جب بچہ ہو جائے تب آنا، کیونکہ اگر آج اس کو سنسار کیا گیا اس کے ساتھ بچہ بھی قتل ہو جائے گا، اس کی سزا اس کے بچے کو کیوں ملے؟ آپ نے اسے بھیج دیا کہ جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ وہ عورت گئی۔ آپ جانتے ہیں کم سے کم 9 مہینے ایک بچے کے لیے لگتے ہیں، جنم لینے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے۔ ماں کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اس کو لے کر گھومنا پڑتا ہے، اٹھائے رہنا پڑتا ہے۔ وہ 9 مہینے تک انتظار کرتی رہی۔ جب بچہ ہوا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے کہا تھا نا جب بچہ ہو جائے آ جانا، لیجئے گود میں بچہ ہے، اب مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک ہونا ہے۔ آپ نے کہا ابھی نہیں، کیونکہ عورت کے ذمے ہیں کہ بچے کو دودھ پلائے، اور 2 سال کی مدت اس کے دودھ پلانے میں ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں، اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب آنا۔ 2 سال، 2 سال میں تو آدمی کتنی ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہے۔ وہ عورت گئی اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی، اور پھر ایک وقت کے بعد میں آپ کے پاس آئی، اور واپس آئی تو بچے کو گود میں لی ہوئی تھی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی تھما کر آئی ہے، تاکہ اس بات میں کوئی شک نہ ہو کہ بچہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا۔ اس کا دودھ چھوٹ چکا ہے، وہ روٹی کھاتا ہے۔ اس بچے کو اپنی گود میں لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی دی ہوئی تھی، اور آ کے کہا اللہ کے رسول اب تو مجھ کو پاک کیجیے۔ بار بار آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں اور وہ واپس آتی ہے، مجھے پاک کیجیے۔ ایک ہی چیز اس کے دل میں ہے، مجھے پاک کیجیے۔ میں اس گندگی کے ساتھ اللہ سے ملنا نہیں چاہتی، اتنے بڑے گناہ کے ساتھ میں پاک ہوئے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ حشر کے میدان میں اس گناہ کے ساتھ میں کھڑی رہوں اور وہاں میرا محاسبہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو اس گناہ کے ساتھ جاؤں، میں یہاں پاک ہونا چاہتی ہوں، وہاں نہیں۔ جہنم کی آگ میں پاک نہیں ہونا ہے۔ مجھے دنیا میں چاہے کوئی بھی سزا ہو، جہنم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی، مجھے یہیں پاک ہونا ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے اب تو پاک کیجیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کو بھیج بھی نہیں سکتے ہیں، سب تو ہو گیا اب، تو آپ نے پھر صحابہ کو حکم دیا اور اس بچے کو کسی کے تابع کیا گیا، رشتہ داروں کے پاس دیا گیا، اور پھر اس عورت کو کپڑا لپیٹ کر سزا اس کو دی گئی اسلام کی۔ جب سزا دی گئی تو اس کے خون کے قطرے ایک صحابی کے کپڑوں پر اڑے، اور انہوں نے ایک سخت بات، زناکار یا معلوم نہیں کیا کہا، بری عورت، جو بھی کہا ہوگا، راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا، کہا کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو اس کی بری بات کہی اس عورت کے لیے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا ایسا مت کہو، اللہ کی قسم اگر اس عورت کی توبہ مدینے کے 70 گھروں پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی، اتنی اونچی توبہ اس نے کی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے وہ توبہ کیا کرے گی کہ اس نے اپنی جان اللہ کی خاطر پیش کر دی ہے۔ زندگی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے پاک ہو کر دنیا سے جانا ہے۔ یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے، اس کو کہتے ہیں سچی چاہت۔ مجھے پاک ہونا ہے، مجھے گندگی سے پاک ہونا ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو تزکیہ ہے، اس کا موقع موت تک ہے، موت کے بعد یہ موقع نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے عیوب کو ختم کرنے کے لیے لگے رہیں رات دن، اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرنے میں لگے رہیں رات دن۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کیا ہوا فریضہ ہے، ہم کو خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو پہلا اس کا مرحلہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں خود چاہت ہو پاک ہونے کی۔ جتنی قوی یہ چاہت ہوگی اتنا وہ کامیاب ہوگا، جتنا اس کے اندر سچی طلب ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو نمبر 1 دل میں سچی چاہت اور کوشش، لگاتار کوشش، اس کا مکلف انسان ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی قسم، اور اس بات کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک کیا ہے۔ سواہا، سوا ٹھیک ٹھاک کرنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ، اس کا گناہ اور اس کی نیکی دونوں بھی بتا دی، اس کی طرف القاء کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کو بتا دیا، نبیوں کے ذریعے سے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی فطرت میں بھی رکھ دیا کہ وہ برائی پر پچھتائے اور نیکی پر خوش ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے بتا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا، زمین میں دبا دیا۔ دسا مٹی میں ملانے کو کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے اپنے اور رب کے درمیان ایک پردہ لے آیا، اپنے آپ کو مخفی کر لیا۔ اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے رزق کے بیچ میں دوری آ گئی، گناہ کر کے اس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا، یہاں تک کہ زمین میں دبا دیا، برباد کر دیا۔ آج بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو برباد کرنے کو، اس کو مٹی میں ملا دیا، عزت ہماری مٹی میں ملا دی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی چاہت کریں اور پھر تو ان چاہتوں کو پورا کرے،
تو تو نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ سے تو نے دور کر دیا۔ اس تعلق سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کیا مطلب اس کا؟ وَمَا سَوَّاهَا کا کیا مطلب ہے؟ اور جو اس نے اس کو ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو ٹھیک ٹھاک کیا، کہتے ہیں سَوَّاهَا خِلْقَةً وَسَوَّاهَا فِطْرَةً، انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی، خلقت کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی عبادت و طاعت کی طلب ہوتی ہے کہ حق بات اس کو سمجھائی جائے تو مانے گا، اس میں اندر سے حق کی مخالفت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں جیسی تربیت اس کو ملتی ہے ویسا وہ بنتا ہے، ورنہ طبعاً پیدا ہونے کے بعد وہ فطرت پر ہوتا ہے کہ حق بات سامنے آئے تو قبول کر لے گا، وہ ماننے کا مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سواہا خلقتاً و سواہا فطرتاً، سواہا خلقتاً حیث خلق کل شیء علی الوجہ الذی یناسبہ و یناسب حالہ، خلقت کے اعتبار سے، فزیکلی کریشن کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے مناسب ڈھانچہ دیا ہے، جیسی اس کی ذمہ داری تھی ویسے اس کو ڈھانچہ بھی دیا۔ پرندے اڑتے ہیں، ان کو پر دیے، کھانے کے لیے چونچ دی، پنجے دیے۔ مچھلیاں، ان کا جسم تیرنے کے اعتبار سے مناسب بنایا۔ چوپائے، ان کو ان کے مناسب جسم دیا۔ زمین پر رینگنے والے جاندار، ان کو ان کے مناسب جسم دیا۔ انسان کی جو ذمہ داریاں تھیں دنیوی اعتبار سے اور اللہ کی عبادت، چاہے وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ڈھانچہ دیا جس سے اس کی ذمہ داریاں وہ پوری کر سکے۔ جانور کی طرح جسم نہیں دیا، رینگنے والا جسم نہیں دیا، خلقت ایسی دی جیسی اس کو ضرورت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالی الذی اعطى كل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب ڈھانچہ دیا۔ خلقہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، پرندوں کو پرندوں والا، مچھلیوں کو مچھلیوں والا، کہ جو ان کی جگہ ہے، ان کا جینے کا انداز ہے، اس کے مطابق جو ڈھانچہ ان کو ہونا چاہیے ویسا ہی دیا۔ الذی اعطى كل شیء خلقہ، انسان کو اس کے رہن سہن کے اعتبار سے مناسب ڈھانچہ دیا، ای خلقہ المناسب لہ، ہر مخلوق کو اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ دیا۔ ثم ہدا، پھر اس کو رہنمائی بھی دی، ای ہداہ لمصالحہ، اس کی مصلحت جس میں تھی اس کو رہنمائی دی۔ شہد کی مکھی برابر جو اس کا کام ہے شہد جمع کرنا، برابر وہ پھولوں کو تلاش کر لیتی ہے اور اس کا رس برابر لے کر جا کر اپنا چھتا بناتی ہے اور اس میں شہد جماتی ہے، اس میں شہد جمع کرتی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا جو کام ہے اس کا ڈھانچہ بھی اس کو ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈ بھی کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے پرندوں کو اڑنا سکھانا نہیں پڑتا ہے، مچھلیوں کو تیرنے کی کوئی تربیت دینی نہیں پڑتی ہے، وہ خود سے سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ پینا سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی فطرت دی ہے کہ اسے خود معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ کیسا رب ہے وہ جس نے اتنا اعلیٰ نظام بنایا؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو سکھایا ہے۔ ماں باپ نہیں سکھاتے اس کو، یہ اللہ ہے جس نے اس کو سکھایا ہے۔ الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا مناسب ڈھانچہ دیا اور پھر اس کو ہدایت دی۔
اس کام کی طرف، اس ذمہ داری کی طرف رہنمائی کی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ سَوَّاهُ فِطْرَةً، نہ صرف جسمانی ڈھانچے کے اعتبار سے بلکہ فطرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، بیلنس کرنا، ٹھیک کرنا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّاهُ فِطْرَةً وَلَا سِيَّمَا الْبَشَرُ، خصوصاً انسان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی فطرت کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فِطْرَتَهُمْ هِيَ الْإِخْلَاصَ وَالتَّوْحِيدِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں اخلاص اور توحید رکھی ہے۔ ایک اللہ کی طلب انسان میں ہے، ایک اللہ کی طلب، توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کما قال تعالی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنے چہرے کو اللہ کے دین حنیف کی طرف قائم کر دے، اسی رخ پر ڈال دے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کے دین حنیف کی طرف مائل کر لے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اسی فطرت پر قائم ہو جا۔ آج تو بگاڑ کا شکار ہے، ماں باپ نے تجھ کو بگاڑ دیا، شرک پہ ڈال دیا، ماں باپ نے تجھ کو بگاڑ دیا، ماحول نے تجھ کو بگاڑ دیا، گناہوں پر ڈال دیا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تو جی رہا ہے۔ یہ تیری فطرت نہیں ہے، یہ تو نے فطرت بگاڑ لی ہے، یعنی تو نے بگاڑی ہے، یا تیرے ماحول نے، یا تیری تربیت نے۔ واپس سے اسی فطرت پر قائم ہو جس پر اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا، اپنے دل کو ساروں سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ لینا، اسی فطرت پر قائم ہو جا جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں بگاڑ آتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ انسان بگڑا ہوا پیدا نہیں ہوتا، انسان اچھا پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ انسان میں اچھا بننے کی کیپیسٹی پیدائشی طور پر ہوتی ہے، وہ بگاڑ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس میں سدھار ہوتا ہے، بعد میں بگاڑ آتا ہے۔ لیکن کیا یہ بگاڑ دور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس آیت کا کیا کریں گے جس میں اللہ نے کہا کہ واپس سے سیدھے ہو جاؤ، واپس سے صحیح ہو جاؤ، اپنے آپ کو اسی فطرت پر قائم کرو۔ اگر یہ چیز ناممکن ہوتی تو اللہ یہ ذمہ داری دیتا بھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے تو یہ حکم بتا رہا ہے کہ یہ انسان کے بس میں ہے، انسان ایسا کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو صحیح کر کے دوبارہ، اپنے آپ کو صحیح کر کے دوبارہ اس فطرت پر قائم ہو جائے جس پر وہ پیدا ہوا تھا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس توحید والے دین پر واپس سے قائم ہو جا، دوبارہ قائم ہو جا جس پر تو پیدا ہوا تھا، چاہے تو کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ تیرے اندر یہ کیپیسٹی ہے، تیرے اندر یہ استعداد ہے کہ اگر تو کوشش کرے تو واپس سے تو اچھا بن سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمت ہار جاتے، نہیں اب اتنی عمر چلی گئی، ہم کہاں سے واپس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم سے بہت پاپ ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن توبہ کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے تو واپس اچھا بن سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان دوبارہ اچھا بن سکتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم ہم کو دیا ہے کہ تم واپس سے اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر تم کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے، ہر انسان میں اچھا بننے کا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے، اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ سدھر نہیں سکتا، یہ سدھر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان
اچھا، بہتر، اعلیٰ، پاک بن سکتا ہے، وہ گندگی سے پاک ہو سکتا ہے، وہ برائیوں کو اپنے سے نکال سکتا ہے، خوبیوں کو اپنے اندر لا سکتا ہے۔ ہر ایک میں یہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے امکان ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، جانوروں کو نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی، مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے پاک ہونا ہے۔ وہ ایک عابد کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لیے توبہ ہے۔ اس عابد نے کہا نہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ مزاجی غصے والا تھا، امپلسو تھا، غصے میں آ کے اس عابد کو مار ڈالا۔ اس پہ تفصیل سے ہم بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں پھر چاہت پیدا ہوئی، نہیں، مجھے توبہ کرنا ہے۔ لوگوں سے پوچھا زمین پر سب سے جانکار کون ہے؟ اس کو لوگوں نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم کے پاس آیا، پوچھا میرے لیے توبہ ہے؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ آج اتنا سب کچھ کر کے، اتنے گناہوں کے بعد بھی میں پاک ہو جاؤں، اللہ میری توبہ قبول کرے؟ ہو سکتا ہے؟ عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تو ایک کام کر، یہ بستی بری ہے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا اور فلاں بستی میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو رہ کر عبادت کر، یہاں لوٹ کے کبھی مت آنا۔ وہ نکلا، لیکن ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، راستے ہی میں تھا کہ موت آ گئی۔ اللہ بھی رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے بھیجے، لے آؤ اس کو۔ اب یہ آئے کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ کا حکم لے آؤ، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ کا حکم لے آؤ۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا، کون لے جائے؟ ہم کو بھی اللہ کا حکم، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو بھی اللہ کا حکم، کون لے جائے؟ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس فرشتے نے کہا ایک کام کرو، یہاں سے ناپو جہاں سے آیا، بری بستی، پھر یہاں سے ناپو، فاصلہ دیکھو کتنا ہے، ڈسٹنس، اچھی بستی، جس بستی کے قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر بگاڑ والی بستی جہاں اس نے اتنے سارے پاپ کیے ہیں، اگر اس سے قریب ہو، عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیک بستی جہاں وہ جا رہا تھا اچھا بننے کے لیے، اگر اس سے قریب ہو، رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ دونوں بھی راضی ہو گئے، ناپا گیا۔ اچھا، اب حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو برے علاقے کی زمین تھی اللہ نے حکم دیا تباعدی، دور ہو جاں، اس کا فاصلہ بڑھ گیا۔ اور اس زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جاں، نیک علاقہ، اچھا علاقہ، وہ اور قریب آ گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے آخر اس کی طلب کتنی تھی، اس بندے کی چاہت کتنی تھی آگے بڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو ایک ہاتھ اس طرف وہ بڑھ گیا، گرا بھی ہوگا تو گرا تو وہ تھوڑا سا لڑک کے اس طرف چلا گیا جہاں اس کو جانا تھا۔ آخری وقت میں بھی وہ رکا نہیں، وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا جہاں جانا تھا، آخری وقت تک وہ کوشش کرتا رہا جہاں اس کو جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتوں نے ناپا تو وہ زمین سے قریب تھا اور ایک ہاتھ قریب تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا، جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ فرشتے نے فیصلہ دیا دیکھو اس سے قریب ہے، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ ایک ایسا آدمی جس نے 99 نہیں 100 قتل کیے ہیں، لیکن اس کے دل میں چاہت سچی تھی مجھے اچھا بننا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں برا اس بگاڑ کے ساتھ
مرنا نہیں چاہتا. اگرچہ میں نے اپنے ماضی میں بہت کچھ غلط کیا ہے، اب نہیں، بس اس کے لیے موت تک موقع ہوتا ہے. اور اسے معلوم ہوتا ہے ابھی وہ پہنچا نہیں، اس نیک بستی میں پہنچ کے عبادت کرے گا، توبہ کرے گا، نیکیاں کرے گا، بہت اتنی نیکیاں کہ اس کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں، نہیں کیا ابھی تک اس نے. ابھی تو راستے میں، ابھی پہنچا بھی نہیں، وہ ابھی کچھ کیا بھی نہیں اس نے، لیکن اس کی طلب سچی ہے. وہ راستہ چل رہا ہے، جو عالم نے بتایا وہ کر رہا ہے. یہاں سے جا نکلا، وہ اس نے مانا، اس بات کو مانا، اس نے اچھا بننے کی طرف قدم اٹھایا، ابھی پہنچا نہیں. معلوم ہوا کہ منزل پر نہ بھی پہنچے، اگر راستے پر ہے تب بھی وہ منزل پانے والوں میں سے ہے. حق کا طالب اگر راستے میں بھی ہے لیکن چل رہا تھا، آخری وقت تک وہ بڑھ رہا تھا اس طرف جہاں اس کو جانا تھا، وہ منزل تک نہیں پہنچا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی پہنچنے والوں میں ہیں. رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. کیسا پیارا رب ہے ہمارا کہ وہ نہ پہنچنے والوں کو بھی پہنچنے والوں میں شامل کر دیتا ہے. کیوں؟ سچی طلب کی وجہ سے. اس کی طلب سچی ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، مجھے اچھا بننا ہے، اور وہ بڑھ رہا ہے، اور مرنے تک بڑھتا رہا. وہ رکا نہیں، وہ گر کے بھی اس نے اس طرف کروٹ لے لی ہے. مجھے جانا ہے، آخری سانس تک وہ کوشش کرتا رہا، لیکن پہنچا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو نزدیک کر دیا، اور اس سے اس برے علاقے کو دور کر دیا جہاں سے وہ چل کے آیا تھا، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے. یہ اللہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس آدمی کی، اس کے حوصلے کو بھی، اس کی بھی داد دینی چاہیے کہ اس نے اس بات کو مانا جو حل اس کو بتایا گیا تھا، اور اس نے کوشش کی، مرنے تک کی. مرنے تک کوشش کرنا سچی طلب ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ بندے کی بھی ذمہ داری ہے. نمبر 1، اگر پاک ہونا ہے، غامدیہ کا قصہ آپ دیکھیے اور 100 قتل کرنے والے کا قصہ آپ دیکھیے، ان کے اندر ایک بنیادی چیز تھی، سچی تڑپ، سچی طلب. مجھے پاک ہونا ہے، مجھے گناہوں سے پاک ہونا ہے، مجھے اچھی زندگی جینا ہے، مجھے توبہ کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے فجور، گناہ، اور اس کا تقوی دونوں الہام کر دیے، دونوں بتا دیے. کہتے ہیں یقول بین الخیر والشر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کیا خیر ہے کیا شر ہے. بلکہ انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز ودیعت کر دی ہے. اسی لیے ایک بچہ جو ایجوکیٹڈ نہ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ ظلم غلط ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ظلم غلط ہے، وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو رکھا ہے، اور خیر و شر کی تمیز بھی اس کے اندر رکھی ہے. تفصیلات نہیں ہیں، اجمالی طور پر ہے. یہ نہیں کہ پیدائشی طور پر اس کو نماز کیسی پڑھنی معلوم ہوتی، نہیں، لیکن فطرت میں اس کے ہوتا ہے کہ مصیبت میں اوپر والے کو پکارنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مشرکین اس زمانے میں بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب سمندر میں طوفان آتا اور کشتیوں میں ہوتے تو سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. انسان کی فطرت میں ہے کہ سب سے بڑا کوئی ہونا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، وہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے. تو کہا کہ بین الخیر والشر، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو واضح کر دیا ہے. پھر کہا قد افلح من زکاہا،
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عمل خیرا زکاہا بطاعت اللہ۔ کیسے پاک کیا؟ کہ جس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اس نے اللہ کی طاعت کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ معلوم ہے نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان نیک اعمال کرتا چلا جائے، ان نیکیوں سے وہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیک اعمال اس کے لیے کفارہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے اس کے دل پر نورانی اثرات ہوتے ہیں، اور گناہ اس سے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے وضو بھی آدمی کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں ایک ایک قطرے کے ساتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، جس نے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کہتے ہیں من عمل خیرا زکاہا بطاعت اللہ، جس نے بھلائی کی اس نے اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے نفس کو پاک کیا۔ معلوم ہے کہ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے وقد خاب من دساہا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا، مٹی میں گویا کے دبا دیا۔ کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اثمہا و افجرہا، اپنے آپ کو گناہ گار بنا دیا، اللہ کے باب میں گناہ کیے، لوگوں کے باب میں گناہ کیے، فسق و فجور کا ارتکاب کیا۔ ایسا آدمی ظاہری و باطنی گناہ کیے اس نے، تو ایسا آدمی اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو برباد کر دیا، مٹی میں ملایا، اس کو خراب کیا۔ معلوم ہوا کہ برے اعمال کا اثر صرف باہر نہیں ہوتا ہے، برے اعمال کا اثر اندر بھی ہوتا ہے، برے اعمال کا اثر اندر بھی ہوتا ہے، بلکہ پہلا اثر تو دل پہ پڑتا ہے۔ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ باہر کسی کو گالی دی، کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کو مارا پیٹا، یہ باہر کر رہا ہے، اس کے برے اثرات باہر بھی ہو رہے ہیں، لیکن باہر ہو یا نہ ہو اندر تو ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا اس کی خراب ہوتی ہے، چاہے باہر کی دنیا خراب ہو یا نہ ہو۔ تو کہا کہ ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، مٹا دیا، زمین میں دفن کر دیا، اس پر پردہ ڈال دیا، اس کی فطرت پر پردہ ڈال دیا۔ آنکھوں پر پردہ ہو تو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے دل پر، فطرت پر پردہ پڑ جائے تو حق دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کا چشمہ ہے، اگر اس پر دھول مٹی جم جائے صاف دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آئینہ، اس پہ گرد و غبار جمع ہو جائے چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے گناہوں کے اثرات دل پر ہوتے ہیں، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی معرفت، حق کی معرفت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اجالا ہونے کے باوجود بھی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے دل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو حق دکھائی نہیں دیتا ہے، اجالا ہونے کے باوجود بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ روایت ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ اصل شروعات تجھ سے ہوگی، تو ہی تیار نہیں۔ انسان کا معاملہ جنازے کی طرح نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کو غسل دے تو پاک ہو جائے، ایسا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ یہ تجھ کو خود کرنا پڑے گا، یہ تجھ کو خود بھی کرنا پڑے گا، شروعات تجھ سے ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے سر پر ہاتھ پھیر کر تجھے پاک کر دے، نہیں، تیرے اندر بھی چاہت ہونی چاہیے، تیری بھی کوشش ہونی چاہیے۔
تو ارادہ کر، کوشش شروع کر، اللہ آسان کرے گا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھیں، پاک ہونے کے لیے، بہتر بننے کے لیے ہماری اپنی کوشش بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں بھئی کچھ ہم پر ڈال دو، انڈیل دو، کچھ پلا دو، ہم ٹھیک ہو جائیں، فلاں بزرگ کی نظر پڑ گئی ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، تیری بھی چاہت ہونی چاہیے، تیری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ نمبر 2، تزکیہ نفس، دوسرا اس کا ذریعہ ہے نبی اور نبی کے وارث علماء، نیک صحبت، مربی، تربیت کرنے والا، معلم، استاذ، اچھی صحبت والا، نصیحت کرنے والا، تعلیم دینے والا، یہ بھی تزکیہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اس رسول کا بھیجنا احسان ہے، آپ اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے انما انا رحمت مہداہ، میں اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہدیہ اور تحفہ ہوں، بطور رحمت مجھے تم کو عطا کیا گیا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کا تحفہ ہوں۔ انما انا رحمت مہداہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ تمہیں اہل ایمان پر، یتلو علیہم، اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، بعینہ، لفظاً لفظاً ان کو پڑھ کے سناتا ہے، تاکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ امانت لوگوں تک پہنچا دی جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 1 آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تبلیغ۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا تزکیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ پہلی آیت میں ہم نے دیکھا انسان سے خود مطالبہ ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر، تو اپنا تزکیہ کر۔ نمبر 2 یہ نبی بھی تزکیہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، برائیاں ان سے دور کرتا ہے، بھلائیاں ان کو سکھاتا ہے، اپنی صحبت نصیحت کے ذریعے سے ان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کے احکام، عقائد، فقہی احکام، شرعی احکام، اور اسی طرح سے اخلاق ان کو سکھاتا ہے، آداب ان کو سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قصے ان کو بتاتا ہے، پچھلی قوموں کی اس کی تفصیلات بتاتا ہے، مثالیں ان کو سمجھاتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں ان کو بتاتا ہے، تو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور والحکمہ، زندگی گزارنے کے نبوی حکیمانہ اصول ان کو سکھاتا ہے، قرآن کی عملی تطبیق، پریکٹیکل اپلیکیشن کہ کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس کا حکیمانہ طریقہ کیا ہے، یہ نبوی تعلیمات جس کو سنت کہتے ہیں یہ سکھاتا ہے۔ تو کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت ان کو سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ معلوم ہوا کہ تزکیے کا دوسرا دروازہ نبی کی صحبت ہے، اور اگر نبی چلے گئے دنیا سے تو انبیاء اپنے پیچھے وارث بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
اس ذمہ داری کے وارث ہیں، اس علم کے وارث ہیں جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو جیسے نبی قوموں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے بعد اہل حق علماء بھی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور نیک صحبت کے ذریعے سے۔ تو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور ایسے لوگوں سے دین سیکھیں جو ہمارے عقائد اور اخلاق دونوں کی اصلاح کرتے ہوں، ہمیں احکام بھی سکھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں واعظ و نصیحت کر کے ہماری اصلاح کریں۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہی ہماری اصلاح ہوتی ہو، ہم برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم زندگی صحیح بناتے ہو اپنی۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے جس کو ہم کہیں گے صالحین کی صحبت و تربیت، خاص کر کے علماء کی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خود دعا کی تھی، معلوم ہے کہ کوئی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے سماج میں۔ اسی لیے عرب کے اس صحرا میں جب اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجر کے ساتھ بسایا، اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک ایسا رسول کھڑا کر، پیدا کر، بھیج، جو یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پیوریفائی کرے، ان کو بہتر بنائیں۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو بڑا غلبے والا زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی ایک ایسے رسول کی جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ معلوم ہے کہ یہ بہت ضروری چیزوں میں سے ہے کہ سماج میں ایسے لوگ ہوں جو سماج کے افراد کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس دور میں بھی ضرورت تھی، قیامت تک رہے گی۔ کبھی انبیاء یہ کام کرتے ہیں اور پھر انبیاء کے بعد ان کے وارثین۔ نمبر 3، انسان کے اندر خود بھی طلب ہے، تربیت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسان بیج ڈالتا ہے، زمین سے پیداوار اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کسان کے بس میں بونا ہے، اگانا نہیں۔ وہ اگا نہیں سکتا ہے، وہ بس انتظار کرتا ہے بونے کے بعد۔ فصل پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں ہے۔ لہٰذا دلوں میں حق بات کا، واعظ و نصیحت کا، کانوں کے راستے سے پہنچانا عالم کے ذمہ ہے۔ سننے کی کوشش کرنا انسان کے بس میں ہے۔ مجلسوں میں جا کے بیٹھنا انسان کی کوشش ہے، لیکن اس کے اثرات، دل سے ایمان و عمل کی فصل، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پیدا ہوتی ہے۔ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو لائق ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو پلٹنے کا کام پہلے تیری طرف سے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا دخل ہوتا ہے، صرف انسان کی کوشش نہیں، صرف معلم اور مربی کی محنت نہیں، بلکہ اصل تو اس میں اللہ کی توفیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا ہے۔ دلوں کا پھیرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر پاک نہ کرے تو انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان بہتر نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، صرف اپنی کوشش پر بھروسہ نہیں۔ میں نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو ہی بن پائے گا۔
کتنے مسافر ہیں منزل پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، کہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ جو اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو پاتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تم پر فضل نہ کرتا اور اللہ کی رحمت تمہیں نصیب نہ ہوتی، اللہ تم پر رحم نہ کرتا، تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہیں ہو پاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلکہ یہ اللہ ہیں جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا، دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کی نیتوں کا جاننے والا، لوگوں کے حال کا جاننے والا۔ اسی لیے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو پاک کون کرتا ہے؟ اللہ۔ انسان کی کوشش، اس کی اپنی ذاتی کوشش، اور باہر سے مربی اور معلم کی کوشش جو اس کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی توفیق باقی رہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ بیج میں اگنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، مردہ بیج نہیں ہو، زمین زرخیز ہو، کسان کی محنت اس پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بارش نہ برسے، اللہ کی طرف سے اگر فیضان نہ ہو تو فصل، بیج مرجھا جاتا ہے، فصل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو پھر سب کچھ فیل ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اپنی صلاحیت اور اپنی کوشش پر اعتماد صحیح نہیں۔ تو یہ تین باتیں ہم نے دیکھیں، ایک، انسان کی اپنی کوشش بھی ضروری ہے، اس کے اندر طلب ہو اور کوشش ہو، دونوں۔ نمبر دو، وہ اچھی صحبت، اچھا ماحول، اچھے معلم و مربی کے ساتھ رہے، اس کی ماتحتی میں رہے، وہ اچھا بن سکتا ہے۔ میں خود اکیلا اچھا بنوں گا، معلوم نہیں شیطان کس وادی میں لے جا کر تجھ کو دفن کر دے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں لیکن صحیح رہنمائی ان کو نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، ان سے کہا تھا، جب انہوں نے کہا ہمارا ارادہ اچھا ہی تھا، ایک بدعتی عمل کر رہے تھے جو ثابت نہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے چاہنے والے خیر کو پا نہیں پاتے ہیں، انہیں خیر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ چاہت تو ہے لیکن راستہ غلط چلا، کیسے منزل تک پہنچے گا؟ مکہ جانا چاہتا ہے لیکن کسی اور راستے پر چل رہا ہے، کیسے مکہ پہنچے گا؟ مکہ پہنچنے کی چاہت تیری سچی ہے، راستہ غلط ہے تو مکہ نہیں پہنچ پائے گا تو۔ لہٰذا منزل کی چاہت دل میں ہوتی ہے، پہنچنے کی چاہت دل میں ہوتی ہے، لیکن انسان راستہ غلط چنتا ہے۔ راستہ بتانے والا رہبر بھی ہونا چاہیے، اور صرف رہبری نہیں بلکہ اس کی تربیت مسلسل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو واقعی نتیجہ لانے والی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو ساری کوششیں برباد، کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب انسان کی طلب سچی ہو اور کوشش صحیح ہو تو اللہ نتائج بھی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، انسان بہتر بنتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔
تو 3 سبب، ذریعے، راستے، اسباب بہتر زندگی کے لیے ہیں۔ 1، دل میں سچی طلب کا ہونا اور انسان کا خود کوشش کرنا۔ 2، اچھے معلم و مربی اور صحبت والوں کا ہونا۔ 3، اللہ کی توفیق کا شامل حال ہونا۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں تو انسان پاک ہو سکتا ہے اور پاک ہو کر بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پاک کریں گندگی سے اور خوبیوں سے آراستہ کریں، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے دل میں سچی چاہت ہو اور اس کے لیے بہتر کوشش ہو، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہ لوگوں سے بچائے اور نیک لوگوں کی صحبت دے، اور اسی طرح سے ہم کو اہل حق سے حق لینے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔